السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا میزبان محمد چمن علی ضیائی فیضان حضور گلزار ملت یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں۔ تو دوستو، اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، چاہے اگر جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، کیونکہ ہر طرف ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ لیکن ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سنیوں کی پہچان، جس کی اونچی ہے شان، جو ہے عشق کا امام، جسے دنیا کہتی ہے امام احمد رضا خان، امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت، ہمیں پہلے ہی سے آگاہ کیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، کہ اے ایمان والو ذرا سنبھل کر رہنا، کہ مال سونے چاندی کے ڈاکو تو صرف رات ہی میں چوری کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایسے لٹیرے ہیں جو کہ دن میں رات کی طرح ایمان کی دولت کو لوٹ لیتے ہیں، ایسے لوٹتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ جس طرح آنکھ سے کاجل کو نکالا جاتا ہے، جس طرح آنکھ سے سرما نکالا جاتا ہے، یہ اسی طرح یہ بلا کے چور ہیں، اور یہ ایمان کی دولت کو تکتے رہتے ہیں کہ کب بھولا بھالا سنی آئے، کب آئے کب آئے۔ تو ہم بھولے بھالے غلامان مصطفیٰ کو کسی طرح سے یہ چکڑی چیڑی باتیں کر کے اپنے جال میں پھنسا کر کس طرح ہماری ایمان کی دولت کو لوٹتے ہیں، اور دور حاضر میں ایک شیطان مردود لعین ابلیس، جو کہ سرزمین پاکستان کے وہابیوں کا، دیوبندیوں کا امیر اہل خباثت، جو یوٹیوب پر آج اپنی سڑیلی شکل کو لے کر میڈیا پر نظر آ رہا ہے، اس مردود کو جس نے پیدا کیا، اسی وحدہ لا شریک اللہ جل شانہ کی شان میں اس مردود نے گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ، جس کا نام ہے طارق جمیل۔ اصل میں اس کا نام طارق ذلیل ہے۔ اللہ رب العزت اس کی شر سے ہمیں بچائیں، اس کی آواز تک ہمارے کانوں تک نہ آنے پائیں۔ اس لعین مردود نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں، خود اللہ رب العزت کی شان میں، اور امام عالی مقام کی شان میں اس مردود نے گستاخی کی ہے۔ اس شیطان کے کفریہ الفاظ سنیے، ہم نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کیے ہیں، اس کو ہم پہلے بیان کریں گے، پھر بعد میں اسی کی زبانی کفریہ الفاظ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ شیطان بکتا ہے کہ شب معراج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے نہیں، بلکہ خود رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کو لینے کے لیے زمین پر آیا، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ محترم حضرات، یہاں ذرا غور کریں کہ بیان کو سمجھانے کے لیے کفریہ کلمات بول دینے سے وہ کفریہ کلمات توحید نہیں بن جاتے، بلکہ ہر حال میں کفر ہی رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی آنکھیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا معاذ اللہ ہر جگہ میں درست ہونا درست ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کان، ہاتھ، آنکھ، جگہ، مکان سے ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک موم بتی کو جلا کر کسی سے پوچھو کہ اس کا رخ کدھر ہے، تو جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، کسی سمت کی قید نہیں۔ یہ شیطان تو جگہ زمین کو اللہ رب العزت کا حاضر ہونا قرار دے دیا، تو کفریہ لفظ ہے یا نہیں؟ آپ ہی سوچ کر بتائیں۔ تو حضرات محترم، اس کے کچھ کفریہ کلمات یوں ہیں اور گستاخیاں یوں ہیں۔ یہ بکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے دیوبندیت کو خاموشی کے ساتھ میرے ذریعے بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے سنیں، توریت، زبور، انجیل، یہ سب کتابیں اللہ رب العزت کی نہیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے اتری ہوئی ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر صراحتاً موجود ہے۔ تو یہ طارق ذلیل نے آسمانی کتابیں قرار دے دیا۔ اور ایک مرتبہ طارق ذلیل کی ایک محفل میں
اس کے چیلے نے قرآن پاک کی آیتوں کا کس طرح مذاق اڑایا دیکھیں کہ اس کے ایک دوست نے پان چبا کر پان چبایا، اس کے چیلے نے اس سے پوچھا کہ تم پان کیوں چبا رہے ہو؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میں پان کیوں نہ چباؤں کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کل من علیہ فان معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یہ اس آیت کو پڑھا تو اس وقت محفل کے سارے چیلے زور زور سے ہنس رہے ہیں، اور خود یہ شیطان بھی خوب مچل مچل کر ہنس رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں یوں گستاخی کرتا ہے کہ کسی محفل میں اصلاح کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ جن کو ہدایت نبی پاک نہ دے سکے تو یہ طارق جمیل کیا ہدایت دے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی انبیاء آئے اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت دینے۔ تو حضرات محترم، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی ہے کہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کی چکر لگوائی۔ یہ شیطان بکتا ہے، اور حضرت زلیخا کو مجرم قرار دیا، یہاں تک اس نے اہل بیت اطہار کو بھی نہیں چھوڑا۔ بکتا ہے کہ دین کے خاطر امام حسین نے اپنا سر نیزے پر چڑھایا۔ امام حسین پاگل تھے، نعوذ باللہ رب العالمین، اور اہل بیت بھی پاگل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے اور بھی اس کے گستاخیاں موجود ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء اہل سنت والجماعت، خود دیوبندی علماء بھی اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیے ہیں۔ تو حضرات، اس کے تقاریر، اس کے لچک مچک کو دیکھ کر اس کے جال میں نہ آئیں، یہ پکا وہابی دیوبندی ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے دیوبندیت کو دنیا میں پھیلائی، اور اس نے معاذ اللہ رب العزت کو کمزور کہا، نبی پاک کو کمزور کہا۔ اور رہی بات، اس مردود نے دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت پر بھی اعتراض کیا ہے کہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا اپنے ملفوظات کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں ان ملفوظات کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا بے وقوف ہے، جھوٹا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صرف اور صرف سنی امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ کسی وہابی دیوبندی باطل فرقے والوں کے پیچھے ہم ہرگز نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں ہر امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اگر ایسا ہوتا تو خانہ کعبہ میں امام وہابی ہے، مسجد نبوی میں امام اہل حدیث کا ہے، کیا میرا رب اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ میرے نبی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایسے کو امام بنایا؟ تو حضرات محترم، اس کے زبانی ویڈیو کلپ آپ خود سنیں۔ جب کوئی آپ کی نظر میں بڑا ہو، رشتے میں، مرتبے میں، منصب میں، تو آپ کمرے میں بیٹھ کے انتظار نہیں فرماتے ہیں، آپ جلدی سے دوڑتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، اور باہر جا کر آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر ان کو آپ لے کر آتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، اور اگلا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میرے رب نے الف اور با میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، اپنے نبی کی قدر کرو۔ میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسرا بعبدہ، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، تعبیر ہے صرف عزت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا۔ ہے تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے۔ پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے، اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی۔ جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی، اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے طارق جمیل کے، کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے طارق جمیل کیا لائے۔ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ جنہاں دے پیچھے نماز ہوندی نہیں، یہ وابی ہیں۔ یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟
کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں. تسی تے کھلومن دو گے کسی تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا. اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو. چونکہ ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح. میرا رب کی آکھی جانتا، کھول کے نہیں دیکھتے ہو. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی حدیث پڑھو، تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں. پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو، جناب ہے کی بولی جانتے ہو. اب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے. بھائیو، امت بن کے چلو، محبت سے چلو، دل کو شادہ رکھو. میرا رب، جس رب سے معاملہ ہے نا، بڑا کریم، بہت مہربان. کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ 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 کیا یہ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے. تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا. ہاں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں. نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا. مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہا ہوں. اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا. اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے. مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے. بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے. میں اپنے اکابر